یہ مکنو ٹی وی۔ السلام علیکم بچوں، میں ہوں پاکستان، آپ کا پیارا ملک۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں گا۔ میرا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ میں 14 اگست 1947 کو بنا۔ بچوں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ 14 اگست آنے والی ہے اور اس دن آپ سب بہت خوش ہوتے ہیں اور اسی خوشی میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں اور ترانے گاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، یہ دن ہے ہی پاکستانی قوم کے لیے خوشی کا دن۔ مگر بچوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ میرے بننے کے پیچھے بہت سے لوگوں کی جدوجہد اور قربانیاں ہیں؟ چلے آئیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیسے بنا۔ یہ تب کی بات ہے جب پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش الگ ملک نہ تھے بلکہ ایک ہی ملک کہلاتے تھے، جسے اس وقت برصغیر کہا جاتا تھا۔ اس وقت برصغیر میں بہت سے مذاہب کے لوگ آباد تھے، جیسے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی اور پارسی۔ ان میں سے مسلمان اور ہندو دو بڑی قومیں تھیں جن کا رہن سہن، رسم و رواج اور عقائد ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھے۔ اس وقت برصغیر پر برطانیہ کا قبضہ تھا اور ہندوؤں کو برطانیہ کی حمایت حاصل تھی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا، انہیں اچھی نوکریاں نہ ملتی اور بہت سی جگہوں پر انہیں اپنے مذہبی فرائض پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایسے میں ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے سوچا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے تاکہ وہ آسانی سے وہاں رہ سکیں اور اپنے تہوار اور مذہبی فرائض آسانی سے انجام دے سکیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں آزاد وطن کی جدوجہد کی اور اس کے لیے وہ مسلسل محنت اور کوشش کرتے رہے۔ اس آزاد ملک کا نام یعنی میرا نام پاکستان چودھری رحمت علی نے رکھا۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک سرزمین۔ آخر کار قائد اعظم فاطمہ جناح اور برصغیر کے مسلمانوں کی مسلسل جدوجہد اور کوششوں کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا اور مجھے ایک آزاد مملکت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی بچوں، کیونکہ برصغیر کے مسلمانوں کا اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا، کیونکہ انہیں میرے اندر آباد ہونے کے لیے ہندوستان سے ہجرت کرنا تھی، جس کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار، مال و دولت اور جانیں تک قربان کر دیں اور بہت سونے بھوکے رہ کر اور پیدل سفر کر کے میری طرف ہجرت کی۔ وہ لوگ جب پاکستان آئے تو بہت خوش اور خدا کے شکر گزار تھے کہ جس نے انہیں یہ دن دیکھنا نصیب کیا کہ وہ اپنے آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے بہت پیار سے رکھا اور میری ترقی میں پوری ایمانداری سے اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن بچوں، آج میں بہت اداس ہوں کیونکہ اب لوگ میرا پہلے جیسا خیال نہیں رکھتے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ٹھیک کرنے میں میری مدد کریں۔ کیا آپ میری مدد کریں گے بچوں؟ یہ بہت مشکل نہیں، آسان سے کچھ چیزیں ہیں جنہیں کر کے آپ مجھے پھر سے خوش کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب پیار سے رہیں، مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ آپ سب بچے دل لگا کر پڑھیں، کیونکہ تعلیم ہی کے ذریعے ہم خود کو اور اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں۔ اپنے ماں باپ اور استادوں کا ادب و احترام کریں۔ سب لوگ اپنا کام ایمانداری سے کریں۔ آپس میں اتحاد و اتفاق رکھیں، کیونکہ اسی کے ذریعے ہم بڑی سے بڑی مشکل سے نکل سکتے ہیں۔
بچوں مجھے صاف ستھرا رکھیں اور سڑکوں پر کچرا نہ پھینکیں۔ جب میں 14 اگست کے بعد جھنڈیاں نیچے گری دیکھتا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ بچوں یہ بات یاد رکھیں کہ اچھی قومیں اپنے ملک کا خیال اور اپنے جھنڈے کا احترام کرتی ہیں۔ آئیے آپ سب میرے ساتھ یہ عہد کریں کہ آپ پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان اور ویسا پاکستان بنائیں گے کہ جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور جس کے لیے لوگوں نے بہت سی قربانیاں دیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور مکنو ٹی وی پر آ کر اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔